السلام علیکم جی، تو خواتین و حضرات، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب اگر حکومت اپنی خالی تعریف کر رہی ہے اور جس مقصد کے لیے وہ اپنے پیکج کا اور اپنی ٹائیگر فورس کا اور اپنے احساس پروگرام اور اپنی دیگر ایفرٹس کا تذکرہ کر رہی ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، تو پھر کیا کریں؟ یعنی حکومت کی دو ذمہ داریاں تھیں اس وقت. ایک، وہ ہیلتھ سروسز کو اتنی زیادہ طاقتور بنا لے، وہ اتنے زیادہ وینٹیلیٹرز، ماسک اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ اور ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی لباس اور دیگر ضروری آلات کا جو ہے وہ بندوبست کر لے کہ پاکستان میں ہر قسم کی میڈیکل ایمرجنسی سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکا. حکومت ہمارے بارڈرز پر، ہمارے ایئرپورٹس پر لوگوں کو، باہر سے آنے والوں کو وہیں روک لیتی، اور جب تک ان کے ٹیسٹ نیگیٹو نہ ہو جاتے وہ وہیں پہ کوارنٹائن رہتے اور وہ آبادیوں میں نہ پھیل سکتے. ایسا بھی نہیں ہو سکا. اور اگر شہر شہر گاؤں گاؤں کرونا پھیل رہا ہے تو پھر لوگوں کو ان کے گھروں میں رہ کر کھانا کھلانے میں ریاست کامیاب ہو جاتی. ریاست ایسا بھی نہیں کر سکی. تینوں طرف ریاست نے کوشش ضرور کی، بالکل کی، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ ریاست اور اس کے تمام محکمے ایسی کوشش کرنے میں ہمیں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملی. تو جب ہمیں یہ لگے کہ ہماری حکومتیں کامیاب نہیں ہو رہی، ہماری حکومتیں اچھا کام نہیں کر رہی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اس حوالے سے مال پریکٹسز زیادہ رہی ہیں، یعنی آمریت آتی رہی ہے اور فوجی بوٹوں کی گھن گرج ہمیں سنائی دیتی رہی ہے. فوج آتی ہے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے. ہمیں آج تک صرف یہ ایک ہی سسٹم یاد ہے. ہمارے ہاں جو عوامی سطح پر پی این اے کی تحریکیں یا دیگر جو بھی تحریکیں، ایم آر ڈی اور وہ اس طرح کی تمام تحریکوں کا جو بھی ماضی ہے، وہ کبھی بھی سیاسی طور پر تبدیلی میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ہمیشہ تبدیلی اگر آئی تو وہ جی ایچ کیو کے ذریعے آئی، اور ظاہر ہے جب وہ تبدیلی آئی تو وہ بھی عوام کی منشا کے مطابق نہیں ثابت ہو سکی. عوام کو کوئی ریلیف اس تبدیلی نے بھی نہیں دیا، اور ہم دنیا بھر میں بدنام بھی ہوئے کہ ہم ایک جمہوری معاشرہ نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں فوج اقتدار غصب کر لیتی ہے. اور فوج بھی سیاست میں آ کر بدنام ہوئی اور نتیجہ بھی کوئی نہ نکلا، عوام کو فائدہ بھی نہ ہوا. پھر سوال یہ ہے کہ آخر اس کا طریقہ کیا؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، ساری دنیا میں اور بھی حکومتیں ناکام ہوتی ہیں. دنیا بھر میں خواتین و حضرات اس کے دو طریقے رائج ہیں. ایک تو یہ کہ پارلیمان کے ارکان اتنے میچور ہو جائیں کہ اگر انہیں لگے کہ ان کا پارٹی چیئرمین درست فیصلے نہیں کر رہا، ان کا منتخب کردہ سربراہ مملکت درست فیصلے نہیں کر رہا، تو وہ پھر کسی بریف کیس کی انتظار نہ کریں، کسی غلامانہ سوچ کا مظاہرہ نہ کریں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا انتظار نہ کریں، بلکہ وہ خود سے پارلیمان کے اندر ووٹنگ کے ذریعے سے اپنے حکمران کو غلط فیصلے کرنے سے روک دیں، حکمران کو گھر بھیجنے کا انتظام کریں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی پارلیمان نے ٹرمپ کو ان کے غلط فیصلوں سے روکنے میں کردار ادا کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک اور طریقہ ہمیں برطانیہ میں نظر آیا جب وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین کا حصہ رکھنے کے لیے برطانیہ کو سر توڑ کوشش کی. ان کی کابینہ کے کئی ارکان برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنے کے حق میں تھے. ریفرینڈم ہوا اور فیصلہ کیمرون کے خلاف آیا. کیمرون نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے از خود استعفیٰ دے دیا. یعنی انہوں نے یہ، ہمارے پاس یہ امریکی جو مثال ہے صدر ٹرمپ کو ان کے فیصلے کو نافذ کرنے سے روکنے کی، وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے ممبروں سمیت پارلیمان کے ارکان نے اپنی طاقت کو ایکسرسائز کیا اور صدر کو غلط فیصلہ کرنے سے روک دیا. برطانیہ کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عوام نے ریفرینڈم میں وزیر اعظم کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا، تو وزیر اعظم نے عوام نے یہ نہیں کہا تھا کہ وزیر اعظم عہدے سے اتر جائیں. عوام نے صرف یہ کہا کہ نہیں، برطانیہ کو یورپی یونین سے نکل جانا چاہیے، جبکہ ڈیوڈ کیمرون چاہتے تھے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہے. انہوں نے کہا کہ جب میرا فیصلہ اور عوام کا فیصلہ الگ الگ ہے تو مجھے عوام کو لیڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ بریگزٹ معاہدے پر جب ٹریزا مے، جو ڈیوڈ کیمرون کے بعد برطانیہ کی وزیر اعظم بنی، جب وہ اپنے فیصلے کو نافذ کروانے میں اور اپنے فیصلے کو جو ہے وہ میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو انہوں نے بھی بریگزٹ معاہدے میں اپنی ناکامی کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ وہ برطانوی عوام کے لیے
جو ڈیل کامیاب کروانا چاہتی تھیں، جو اچھی ڈیل کرنا چاہتی تھیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں، چنانچہ وہ بھی مستعفی ہو گئیں اور انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کی قیادت اور وزارت عظمیٰ دونوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ امریکہ کی 2 ریاستوں کے سوا باقی تمام ریاستوں میں، امریکہ کی کل 52 ریاستیں ہیں، اور اس میں 2 ریاستوں کے علاوہ باقی تمام ریاستوں میں دستوری مسائل پر بھی ریفرینڈم کرانے کا طریقہ رائج ہے، اور قانونی امور پر بھی 14 ریاستوں میں ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے۔ یوں ریفرینڈم کا طریقہ ہمیں امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی نظر آتا ہے، جہاں پر اہم قومی امور پر قانون سازی کے لیے ریفرینڈم کے ذریعے براہ راست عوام سے رائے لی جاتی ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں خواتین و حضرات؟ ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاں بھی ایسا قانون بنا لیں کہ پارلیمان نہیں بلکہ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم نے پارلیمان کو ووٹ دے دیا اور پارلیمان اگر پارٹی چیئرمین کے دباؤ میں آ کر اس کے حق میں فیصلے دیتی ہے اور عوام اس فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے اور اس کے باوجود انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ یا امریکہ یا برطانیہ کی ان مثالوں کو فالو کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں ایسا قانون بنوا سکتے ہیں کہ اہم سنجیدہ اور پیچیدہ مسائل پر یا حکمران جب غیر مقبول ہونے لگے تو عوام سوئٹزرلینڈ کی طرح ریفرینڈم کال کر سکیں، وہ یہ قرارداد پیش کر سکیں، اسمبلیوں کے اندر اپنی قرارداد جمع کروا سکیں، اور اگر عوام کی بڑی تعداد ریفرینڈم کے حق میں ہو تو یہ ریفرینڈم کروایا جائے اور عوام سے رائے لی جائے کہ انہیں یہ والا وزیر اعظم چاہیے یا نہیں چاہیے، یا انہیں یہ والی پالیسی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یوں عوام قانون سازی پر اور حکومت کی تشکیل یا تبدیلی پر جو براہ راست اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب آج بھی پاکستان میں کاغذوں میں جمہوریت نافذ ہے اور جو عوام کی منتخب کردہ لیڈرشپ ہی پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے، لیکن اگر 2 سال بعد یا 1 سال بعد یا 3 سال بعد ہمیں لگے کہ حکومت اچھا کام نہیں کر رہی تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کسی عمران خان کا انتظار کریں، کسی طاہر القادری کا انتظار کریں، کسی مولانا فضل الرحمان کا انتظار کریں کہ وہ لانگ مارچ کرے اور ٹرین مارچ کرے اور دھرنا دے اور ڈی چوک پہنچے اور حکومت گرانے کے لیے دائیں بائیں سے مدد لینے کی کوشش کرے؟ یا اس کا کوئی جمہوری طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کسی حکمران کی پالیسیاں پسند نہیں آ رہی یا وہ حکمران ہی پسند نہیں آ رہا تو پھر اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ریفرینڈم کا طریقہ اپنے ملک میں رائج کر دیں۔ اگر ہمارا جو حکمران اشرافیہ ہے وہ یہ پسند نہیں بھی کرتی کہ یہ ریفرینڈم میں عوام کو اتنی آزادی ہو کہ وہ حکمران کو بھی گھر بھیج سکیں، تو کم از کم ایسی آزادی تو بہرحال عوام کے لیے لی جا سکتی ہے کہ وہ حکمران کی پالیسیوں کے خلاف ووٹ دے سکیں۔ اگر ہم ایسا کوئی طریقہ پاکستان میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کم از کم عوامی محاسبے کا خوف ہمارے حکمرانوں میں زیادہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے وہ بھی شاید اس سے کمزور ہو سکے۔ وہ بھی جو اپنا ایک کردار سمجھے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی کوئی سپر نیچرل فورس سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی حکمران غیر مقبول فیصلے کرے گا اور عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے گا تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے اور پھر انہیں آنا ہی پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک پاپولر ادارہ ہے، لہٰذا وہ ایک منظم ادارہ ہے، لہٰذا یہ ان کا فرض ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ایک غیر آئینی سوچ ہے، لیکن بہرحال ہمیں پاکستان میں اس سوچ کو ایکسرسائز کیا جاتا ہوا بار بار نظر آتا رہا ہے۔ ایسا مظاہرہ ہوتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر حکمران ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے آگے آئیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ریسکیو کرنے کے بجائے عموماً ڈبو کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے بچنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ سازی میں براہ راست شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ماضی میں عوام کو فیصلہ سازی میں پاکستان میں 2 بار شامل کیا گیا اور دونوں بار عوام سے فیصلہ لیے بغیر یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ عوام کی مرضی سے کیا گیا۔ جی ہاں، یقیناً ہم ضیاء الحق کے ریفرینڈم اور پرویز مشرف کے ریفرینڈم کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں عوام سے پوچھا گیا
کہ کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں یا کیا آپ پاکستان کو روشن خیال، اعتدال پسند اور ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں. اور اگر عوام نے ہاں پر کہا تو اعلان کر دیا گیا کہ صدر ضیاء الحق اور پرویز مشرف مزید 5 سال کے لیے صدر ہو گئے ہیں. اور اگر عوام نے نہ کی پرچی پر بھی ووٹ ڈالا تو اسے بھی پھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ عوام نے صدر مشرف اور ضیاء الحق کو صدر منتخب کر لیا گیا. تو اس طرح کا بھونڈا ریفرینڈم یقیناً نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ویسا ریفرینڈم کی روایت ہم پاکستان میں قائم کر سکیں کوئی اپنے آئین میں ترمیم کے ذریعے سے، جیسی کہ سوئٹزرلینڈ یا امریکہ یا انگلینڈ میں ہمیں ملتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری جمہوریت کمزور نہیں ہوگی. شاید یہ جمہوریت کی مضبوطی کا راستہ ہوگا. اور اس سے مولانا فضل الرحمان اور بہت سے ایسے عمران خان اور طاہر القادری جنہیں بار بار ٹرین مارچ اور لانگ مارچ اور دھرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، یہ ٹرین مارچ اور لانگ مارچ 90 کی اصطلاحات ہیں جو بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے. آج کل کے زمانے کی اصطلاحات تو دھرنا ہے. بہرحال ہم اگر دھرنے، ٹرین مارچ اور لانگ مارچ سے بچنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ریفرینڈم اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اچھا کریں یا برا کریں، نواز شریف اچھا کریں یا برا کریں، ہم صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو حالات کے بھنور میں چھوڑ دیں اور انتظار کریں کہ نہ خدا کو خدا کہا ہے اگر ڈوب جاؤ خدا خدا نہ کرو کا عملی مظاہرہ کیسا ہوتا ہے. السلام علیکم.